بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وحبیب رب العالمین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین بعد. قابل صد احترام ارباب جامعہ، اساتذہ جامعہ، جمعیت ابناء قدیم کے مرکزی جمعیت ابناء قدیم اور شاخوں کے ذمہ داران اور ابناء قدیم جامعہ، حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدمت دین کے لیے جدید ذرائع کا استعمال، یہ ہمارا موضوع ہے. خدمت دین بلا شبہ ایک انبیائی مشن ہے جس کے لیے قرآن نے بہت ساری اصطلاحات استعمال کی ہیں. اس کے لیے نصرت دین کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اظہار دین حق کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اعلاء کلمۃ اللہ کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ. ابلاغ رسالات اللہ کی بھی اصطلاح استعمال کی ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. دعوت اللہ کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. دعوت الی الخیر کی بھی اصطلاح استعمال کی ہے، ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر. امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. شہادت علی الناس یا فریض شہادت حق کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. جہاد فی سبیل اللہ کی بھی اصطلاح استعمال کی ہے، یعنی راہ خدا میں انتہا درجے کی جد و جہد کرے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادی یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اور اقامت دین کی اصطلاح بھی استعمال کی ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو یہ سارے تعبیرات جو ہیں وہ خدمت دین کی تعبیرات ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ سائنٹیفک دریافتیں ہوں یا مشینوں کی ایجاد، انسانی سہولتوں میں اضافے کا کام ہو، یا محتاج اور پریشان حال انسانوں کی مدد، یا تعلیمی اور رفاہی ادارے وغیرہ، دعوت دین اور خدمت دین کے اس کام کے آگے وہ دوسرے درجے کے کام ہیں. خدا کی نظر میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع اور دنیا و آخرت میں انسانیت کی بھلائی اور بہبود کا عظیم کام خدا کی بندگی کی طرف خدا کے بندوں کو دعوت دینا ہے. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالار ایران رستم کے سامنے جو اپنا تعارف کرایا تھا، اللہ ابتعثنا لنخرج من عبادت العباد لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الى عدل الاسلام ومن ضیق الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعتها. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کا مرکزی عنوان تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت دین کے لیے اس وقت جو معروف ذرائع تھے ان سارے ذرائع کو استعمال کیا. یہ انبیائی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی کا بھی استعمال کیا، مکے کے بازاروں اور میلوں کا بھی استعمال کیا، اور خطوط و رسائل بھی آپ نے استعمال کیے. تو وقت کے ذرائع کا استعمال یہ انبیائی سنت ہے. جہاں تک ذرائع کا تعلق ہے، اللہ نے ہر انسان کو فطری ذرائع پیدائشی طور پر عطا کیے ہیں. والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ.
انا خلقنا الانسان من نطفۃ نمشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، یعنی ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اسے ہوش گوش رکھنے والا بنایا، یعنی ذرا علم عطا کیے، حواس خمسہ عطا کیا۔ تجربات نے، مشاہدات نے بہت سارے نئی وسائل اور ذرائع ایجاد کیے۔ ان جدید ذرائع ابلاغ میں میڈیا ہے اور سوشل میڈیا ہے۔ میڈیا میں پرنٹ میڈیا بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، اور جدید ذرائع کا ایک اہم ذریعہ سوشل میڈیا ہے، جو اس وقت سب سے زیادہ معروف، سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ تیز رفتار ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تو سوشل میڈیا سے مراد انٹرنیٹ بلاگز، سماجی روابط کی ویب سائٹس، واٹس ایپ، یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام، اسکائپ، موبائل SMS وغیرہ اور دیگر ذرائع اس میں شامل ہے۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا کی ضرورت اور اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ روزانہ اس کی اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلی چند دہائیوں میں جدید ٹیکنالوجی کی بدولت دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے قریب آئے ہیں، ان کے درمیان فاصلے کم ہوئے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی ترقی نے انسانی تعلقات کی نت نئی شکلیں پیدا کر دی ہیں اور ان کے دائرے کو وسیع کر دیا ہے۔ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور دیگر جدید ذرائع نے مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ روایتی میڈیا سے تعلق رکھنے والی صحافی حضرات اور دیگر کاروباری افراد بھی معلومات کو عوام تک پہنچانے کے لیے بڑی تعداد میں سوشل میڈیا سائٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو سوشل میڈیا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے زیادہ مقبول ذریعہ ہے بات کو پہنچانے کا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام کا سوشل میڈیا سے منسلک ہونا ہے۔ تو سوشل میڈیا میں خبروں اور معلومات کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ معلومات کا ذخیرہ آپ تک خود بخود ای میل کے ذریعے اور انٹرنیٹ بلاگ پوسٹ کے ذریعے پہنچ جاتا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے انسان کو اتنا ترقی یافتہ بنا دیا ہے کہ انسان اپنا وقت ضائع کیے بغیر کہیں بھی بیٹھے بیٹھے پوری دنیا سے سوشل میڈیا کے ذریعے میل جول رکھ سکتا ہے۔ تعلیم کے میدان میں سوشل میڈیا نے ایک ایسا مثبت انقلاب پیدا کیا ہے جس کا اندازہ گزشتہ صدیوں میں لگایا جانا ممکن نہ تھا۔ اب آن لائن بہت ساری یونیورسٹیز قائم ہو رہی ہیں۔ انٹرنیٹ دنیا کے ہر قسم کے علوم سے متعلق مفید کتابوں، مضامین اور تحقیقی مواد کی فراہمی کا بہت اچھا سورس ہے۔ اس کے علاوہ مواصلاتی نظام اور روزمرہ کی زندگی کی خرید و فروخت سے لے کر کئی قسم کی سہولیات انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے گھروں تک پہنچتی ہیں۔ سوشل میڈیا دراصل جو ہے یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں۔ خدمت دین کے لیے جب اس کے استعمال کی بات آتی ہے تو ان دونوں پہلوؤں کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس کے مثبت پہلو وہ ہیں جس سے فائدہ ہوتا ہے، اس کے منفی پہلو وہ ہیں جس کے منفی اثرات اور نقصانات پورے معاشرے پر پڑتے ہیں، فرد پر بھی پڑتے ہیں، سماج پر بھی پڑتے ہیں، افراد بھی پڑتے ہیں۔ تو اس کے مثبت پہلوؤں میں ایک بات یہ ہے کہ دنیاوی طور پر جہاں اس کے بے شمار فائدے ہیں، وہیں دین اعتبار سے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ علماء وقت کے خطبات، خطابات، تقریریں اور دینی ویب سائٹ پر موجود مفید کتب، جرائد، رسائل، صالح لٹریچر، مقالات اور مضامین، آڈیو اور ویڈیو کلپس، آن لائن لائبریریاں وغیرہ ہمارے لیے وہ بیش قیمت خزانہ ہے جو انٹرنیٹ کے ذریعے ہمیں آسانی سے فراہم ہوتا ہے۔ اس کے مثبت پہلوؤں میں سے نمبر 2 یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ دعوت اللہ اور اشاعت دین کے لیے بھرپور استعمال کر سکتے ہیں۔ فکر و خیال ہو،
عقیدہ و مذہب ہو، تعلیم و تربیت ہو، اخلاق و اعمال ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، معیشت و معاشرت ہو، سیاست ہو، تہذیب و ثقافت ہو، صلح اور جنگ کے حالات ہو، بین الاقوامی تعلقات ہو، غیر زندگی کے مختلف شعبوں میں دین اسلام نے جو رہنمائی دی ہے اس رہنمائی کو آپ کھول کھول کر انسانوں کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ بچوں، جوانوں، بوڑھوں، عورتوں اور عام مسلمانوں میں ان کی ضرورت اور صلاحیت کے لحاظ سے دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت کو آسانی کے ساتھ نہایت مؤثر طریقے پر عام کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں اور پیدا کی جا رہی ہیں ان کا مؤثر طریقے سے ازالہ، تدارک اور رد کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 علم کے حصول اور مختلف صلاحیتوں کے فروغ کے لیے سوشل میڈیا کا مؤثر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی میدان کے ماہرین سے متعلقہ میدان میں صلاح و مشورے کیے جا سکتے ہیں، چاہے وہ فنی ہو یا طبی یا تعلیمی ہو یا معاشرتی ہو یا دینی اور شرعی ہو۔ نمبر 7 پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو خبریں جھوٹی پھیلائی جاتی ہیں اور جو فیک نیوز عام کی جاتی ہیں اسے بے نقاب کرنے اور سچائی اور حقیقت کو پیش کرنے میں سوشل میڈیا اہم اور کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ نمبر 8 سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بات کو اور اپنے پیغامات کو آپ سیکنڈوں میں لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں تک نہایت مؤثر انداز میں پہنچا سکتے ہیں۔ تو خدمت دین کے لیے جدید ذرائع کے استعمال کے سلسلے میں یہ چند مثبت پہلو تھے، میں نے نکات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو خدمت دین کے لیے جدید ذرائع کے استعمال سے متعلق ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے منفی اثرات سے، اس کے نقصانات سے، سلبیات سے خود کو بھی ہم بچائیں اور انسانوں کو بھی ہم بچانے کی فکر کریں۔ سوشل میڈیا کے بہت سارے نقصانات اور منفی پہلو ہیں۔ نمبر 1 سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے تو بڑے ہیں لیکن میل جول اور باہمی تعلقات اور رشتے متاثر ہوئے ہیں اور انسانی قدریں داؤ پر لگی ہیں۔ گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تو ہیں لیکن حقیقی رشتوں کی روح، باہمی تعلق اور احساس عاطفت گھر میں باقی نہیں رہتا۔ سب ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہر ایک اپنے موبائل میں مگن رہتا ہے۔ نمبر 2 سوشل میڈیا کے ذریعے مفاد پرست لوگ انسانوں کے ذہنوں اور دماغوں کو مسموم کر کے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے دور سے پہلے زمین پر قبضہ کر کے حکومت کرنا سب سے بڑی کامیابی سمجھا جاتا تھا، مگر اس ترقی یافتہ دور میں انسان کے دماغ پر قابو پا کر اس پر قبضہ کرنا سب سے اہم اور ضروری سمجھا جاتا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے ایک بڑا ذریعہ انٹرنیٹ ہے۔ سادہ لو انسانوں، ان پڑھ اور کم علم لوگوں کے دماغوں میں من چاہے خیالات پیدا کر کے ان کے ذریعے اپنے مفادات حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہی سوشل میڈیا ہے۔ نیز اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی قوم کے نوجوانوں کا قیمتی وقت غیر ضروری کاموں میں ضائع کروا کر اس قوم کو ترقی سے محروم کرنا آج کی شیطانی طاقتوں کا ایک اہم ہتھیار ہے۔ نمبر 3 سوشل میڈیا ہمیں بہت سی ایسی معلومات فراہم کرتا ہے جو اخبارات، رسائل، جرائد اور نیوز چینلز فراہم نہیں کرتے، لیکن بسا اوقات سوشل میڈیا کی معلومات درست نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کی تحقیق اور تصدیق نہیں ہوتی ہے اور عوام ان پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ بہت سے جعلی اکاؤنٹس بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، بہت سی جھوٹی اور فیک خبریں اس کے ذریعے پھیلائی جاتی ہیں۔ نمبر 4 بے حیائی کا کھلے عام اظہار، غیر شائستہ الفاظ کا استعمال، دل آزاری کی باتیں، غیر اخلاقی سرگرمیاں، فحش بینی، لایعنی چیزوں میں وقت کا ضیاع آج کے سوشل میڈیا کے بعض قابل ذکر منفی پہلو ہیں۔ نمبر 5 مغرب میں سوشل میڈیا خصوصاً فیس بک گھریلو زندگی کی تباہی، خاندانی زندگی کی تباہی اور میاں اور بیوی کے درمیان
علیحدگی اور طلاق کا سبب بن چکا ہے۔ عالمی سطح پر اسے طلاق کی بڑھتی شرح کا اولین ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے فیس بک کو۔ امریکہ میں 20% طلاق کا سبب فیس بک ہے، اور اٹالی میں ہونے والے 40% طلاقوں کی وجہ واٹس ایپ بتائی جاتی ہے۔ نمبر 6، شرعی حدود کی پامالی۔ سوشل میڈیا کا سب سے منفی پہلو فحشا کی اشاعت اور بے حیائی کی تبلیغ اور اخلاقی قدروں کی پامالی ہے۔ لوگوں کی غیبت کرنے، ان کی کوتاہیوں کو اچھالنے، یہاں تک کہ لوگوں پر بہتان تراشی اور تہمت اندازی کے لیے بھی یہ وسیلہ بن گیا ہے۔ نمبر 7، سوشل میڈیا کو نفرت کی آگ لگانے اور تفرقہ پیدا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ فرقہ پرست عناصر یہ حرکت کرتے ہی ہیں، لیکن خود مسلمانوں کے درمیان مسلکی اختلافات کو بڑھاوا دینے کے لیے اس کا بڑا اہم رول ہے۔ اس میڈیا پر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے انسانیت دشمن جذباتی مقررین کی تقریریں بھی موجود ہیں، اور مسلمانوں کے مختلف مسالک کے درمیان مناظروں کی شرمناک محفلیں بھی جو بہت تیزی سے باہمی نفرت کو جنم دیتی ہیں اور فساد کی آگ بھڑکاتی ہے۔ نمبر 8، نظام تربیت پر پڑنے والے منفی اثرات میں سے والدین کا سوشل میڈیا ایپس میں کھو کر اولاد کے لیے اپنے فرائض تربیت سے غافل ہو جانا بھی شامل ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال مفید اور اچھے مقاصد کے لیے اور خدمت دین اور نصرت دین کے لیے کیا جائے، اور اس کے منفی اثرات اور نقصانات سے نئی نسل کو بچایا جائے۔ تو سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے بچ کر مثبت طور پر استفادے کے لیے درج ذیل باتوں کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھرپور استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور خدمت دین کے لیے اس کو بھرپور ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے وقت ہمیں خوف خدا اور استحضار آخرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر آن ہر لحظہ میری نگرانی کر رہا ہے، اور اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دہی کرنی ہے۔ نمبر 2، چھوٹے بچوں کو جہاں تک ممکن ہو اس سے دور رکھا جائے۔ اور نمبر 3، طلباء اور طالبات اور نوجوانوں کو تعلیمی اور تعمیری مقاصد کے لیے ایک مختصر وقت ان ذرائع سے استفادے کے لیے مختص کر لینا چاہیے، تاکہ ان کا قیمتی وقت، جو بہت ساری لایعنی چیزیں ہیں جو وقت کا بڑا حصہ کھا جاتی ہیں، اس سے وہ بچ سکے۔ نمبر 4، جو عمل عام حالات میں جائز نہیں ہے وہ ان ذرائع کے ذریعے بھی جائز نہیں ہے، جیسے جھوٹ، بہتان تراشی، لوگوں کی کوتاہیوں کو اچھالنا، کسی کا مذاق اور ٹھٹا کرنا، گالی گلوچ اور نازیبا الفاظ استعمال کرنا، یہ سب ظاہر بات ہے کبیرہ گناہ ہیں، اور ان سے بچنا شریف فریضہ ہے۔ نمبر 5، ایسی چیزیں دیکھنا، دکھانا، لکھنا، پڑھنا، پڑھانا یا فارورڈ کرنا کسی اور کو، یہ سب حرام ہے، جو فحشہ اور بے حیائی کے دائرے میں آتے ہیں، خواہ وہ آڈیو اور ویڈیو کلپس کی شکل میں ہوں، یا تصویر کی شکل میں ہوں، یا تحریر کی شکل میں ہوں، یا اشعار اور کارٹون کی شکل میں ہوں، یا لطیفوں اور کسی اور شکل میں ہوں۔ تو ان سب سے اپنی حفاظت کرنا اور نوجوانوں کو خصوصاً ان سب چیزوں سے بچانا، یہ حقیقت میں وقت کا بڑا جہاد اور بڑی عبادت ہے۔ تو میرے رفقائے کرام، خصوصاً یہاں بہت بڑی تعداد ہمارے نوجوان علماء کی بیٹھی ہے جو سوشل میڈیا سے تعلق بھی رکھتے ہیں، وہ اگر تھوڑی سی توجہ اس پر مبذول کریں تو ان سب پر وہ دسترس حاصل کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی جتنی اقسام میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان پر دسترس حاصل کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو خدمت دین کے لیے بھرپور طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ خدمت دین کے لیے جدید ذرائع کے استعمال سے متعلق میں نے دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی۔ تو ہمیں اس کے مثبت پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے،
اور اس کے منفی پہلوؤں اور اس کے نقصانات اور سلبیات سے خود کو بھی بچانے کی فکر کرنا چاہیے، اور بندگان خدا کو بھی، اور بطور خاص ملت کے نوجوانوں کو بچانے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔